الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تنہائی۔ تنہائی انسان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جوہر رکھا ہے کہ جو شخص اس جوہر کو کارآمد بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی معاشرت کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایمان بالغیب کی کئی مقامات پر گفتگو فرمائی ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی ذات کا احساس ان کی طبیعت پہ ہر وقت طاری رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اللہ کا ڈر اپنی طبیعت میں پیدا کر لیتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، بہت پیارا جملہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، اپنی زندگی کے اندر ڈرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رجوع کرنے والا دل، قلب منیب اس دل کو کہتے ہیں جو دل ہر وقت اللہ کی محبت میں تڑپتا رہے۔ قلب منیب اس دل کو کہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا رہے۔ قلب منیب اس دل کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑی سی بھی طبیعت پہ بن آتی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، فرمایا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ دن حیات ابدی کا دن ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر
الا ہوا معہم اینما کانوا۔ فرمایا کہ جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں، تین آدمی آپس میں بات کرتے ہیں، تو چوتھا وہ ہوتا ہے۔ جب تین بات کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، اور جب پانچ بندے بات کریں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اس سے کم لوگ بات کریں، یعنی دو لوگ بات کریں یا زیادہ لوگ بات کریں، تو فرمایا ایک کرے، دو کرے، پانچ کریں، سات کریں، جتنی تعداد کے اندر لوگ آپس میں بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوگی۔ اب یہ والی آیہ پاک ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ بھئی جس حالت کے اندر بھی تم ہوگے اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ الانبیاء کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب دی، تورات دی، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ وَضِيَاءً، اور روشنی ہے، وَذِكْرًا، اور نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے دن کا خوف بھی اپنے سینوں کے اندر ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ اب یہ باتیں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ تنہائیوں کو پاک کیجیے، تنہائیوں کو صاف کیجیے۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے سورہ یاسین کے اندر ایک اعلان بھی فرما دیا۔ دیکھیں قرآن ہر کوئی سنتا ہے۔ ابھی قاری حمزہ صاحب نے جو آیات پہلی رکعت کے اندر تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت کے بہت سارے پیغامات تھے، بہت سارے پیغامات تھے۔ تو ان میں سے ایک پیغام جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر مومنین کے لیے۔ مگر جو ظالم ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر اس کے لیے یہ وزن بن کے اترتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک رکھے گا، اپنی معاشرت کو پاک رکھے گا، اپنی زندگی کے طور اطوار کو صاف اور پاک رکھے گا، جیسے جیسے قرآن سنتا چلا جائے گا اس کا دل بھی شفا پاتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی چلی جائے گی، اس کو سکون ملے گا نا کہ دیکھو یار جو باتیں میرا رب مجھ سے کر رہا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ باتیں اس نے مجھے عملی طور پر عطا فرما دی۔ میرے رب نے مجھے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کا شکر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے رب نے مجھے منع کیا کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا، یا اللہ تیرا شکریہ۔ یہ ہے شفا، یہ ہے رحمت۔ یعنی جب مومن قرآن سنتا ہے تو اس کے دل کو تسکین فراہم کرتا ہے، اور جب ظالم قرآن سنتا ہے جس نے ظلم کیا ہو اس کے لیے یہ بوجھ بن کے اترتا ہے، کیونکہ جب ظالم کا سارا پول قرآن کھولتا چلا جاتا ہے تو وہ قرآن سن کر ہی اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ نے جو بات واضح لفظوں میں کی ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ہمیں عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، بے شک
یعنی سوائے اس کے نہیں، نما سوائے اس کے نہیں۔ تنذرو، آپ ڈرا سکتے ہیں۔ کس کو ڈرا سکتے ہیں؟ من اتبع الذکر، جو بندہ قرآن مقدس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے، وخاشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، اسی کو اللہ کا ڈر ہوگا جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ یہ جو تنہائی ہوتی ہے، خشیت الہی کا ایک بہت بڑا سامان فراہم کرتی ہے۔ یقین جانیں جو بندہ اپنی تنہائی کو خوبصورت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راحت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دل کا اطمینان بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس شخص کی تنہائی خوبصورت ہے، تنہائی پاک ہے، بالکل صاف شفاف تنہائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کی لذت لینا چاہتا ہے، وہ اپنی تنہائی کو پاک کرے، کیونکہ تنہائی جو ہوتی ہے یہ اہل اللہ کا وظیفہ ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کے لیے نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، غضب اور خوشی، ہر 2 حالت کے اندر عدل کرنا، یعنی انسان کی طبیعت پہ غصہ بھی ہو پھر بھی عدل کرنا، اور خوشی کے ماحول کے اندر ہو پھر بھی عدل کرنا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، امیری اور فقیری میں، یعنی اللہ پیسہ زیادہ دے دے اور کبھی فقر آ جائے، دونوں حالتوں کے اندر جو بندہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بھی چیز اس کے لیے نجات کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ہمارے پاس جب بعض دفعہ پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم اعتدال کے رویے ختم کر دیتے ہیں، بے تکی چیزوں پہ اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور جب فقیری آ جائے تو شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناراضگی کا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں حالتوں کے اندر اعتدال قائم کرنے والا بھی نجات کا سامان اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف قائم رکھنا۔ آخری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تنہائی کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالات حاضرہ میں بہت سارے فتنوں نے ہماری تنہائی کو معیوب بنا دیا ہے، ہماری تنہائی کو فضول بنا دیا ہے، ہماری تنہائی کو گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا ہے۔ اور وہ سوشل میڈیا، موبائل فون کا فتنہ، ٹیلی ویژن کا فتنہ، کہ جس نے ہماری تنہائیوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ سوشل میڈیا کا استعمال یا موبائل فون کا استعمال یا انٹرنیٹ کا استعمال انتہائی محدود سطح تک کیجیے، انتہائی، اور ضرورت کی بنیاد پہ اس کا استعمال کیجیے۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر اس وقت آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا، جیسے کچھ کام ایسے ہیں جو آج کل اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی کوئی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو بس ٹو دی پوائنٹ اپنی سرچ پہ رہیں۔ دیکھیں جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے اور خاص طور پہ گوگل کا استعمال کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، سی آن مور، اور دیکھیے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ایک تھوڑے سے وقت کے اندر تلاش کرنا تھی، 5 منٹ آپ کے لگنے تھے، آپ کا گھنٹہ وہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو فیس بک کا استعمال ہے، یہ تو جس کے بارے میں ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں یہ دیوار چین ہے، یعنی عجوبہ ہے، نہ ختم ہونے والی چیز۔ کتنا وقت ہماری نوجوان نسل اس پہ ضائع کرتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے،
ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے۔ اب اس کے اوپر انگلی گھمائے جانا اور گھمائے جانا اور گھمائے جانا، آپ دیکھیں جس کی وجہ سے انسانی ذہن اضطراب کا شکار ہو چکا ہے۔ انسانی ذہن محفوظ نہیں رہا، اس کی فکر محفوظ نہیں رہی۔ لہذا میں تو بڑے پیار سے کہتا ہوں، اس سے بھی اپنی حد الوسع جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو پاک کرنے کے حوالے سے سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ایسی خشیت ہمیں عطا کر دے تو، اے اللہ ہماری قسمت میں ایسا اپنا ڈر لکھ دے کہ ایسا ڈر ہماری طبیعت پہ طاری ہو جائے جو ہمارے اور تیرے درمیان کسی گناہ کو حائل نہ ہونے دے۔ ایسا ڈر دے دے کہ اے اللہ، جو میرا اور تیرا تعلق ہے، اس تعلق کے درمیان وہ خشیت جو ہے وہ کسی گناہ کو حائل نہ ہونے دے۔ جو قومیں جن کی تنہائی پاک نہیں ہے، جن کی تنہائی صاف نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس قوم کی تنہائی محفوظ نہیں، اس کی معاشرت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ جس کی تنہائی پاک نہیں ہے نا، اس کی معاشرت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ تنہائی کو اپنے لیے فائدہ مند بناؤ تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آ سکیں، کیونکہ جس کی تنہائی اچھی ہوگی اس کی معاشرت بھی اچھی ہوگی۔ اب تنہائی کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور طریقہ، تنہائی کو پاک کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ، جب گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں، بار بار بندہ کوشش کرتا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، تنہائی پاک نہیں ہو رہی، تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں، باقاعدہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جایا کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کے پاس وقت گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی جب بندہ یہ نیت کر کے بھی چل پڑتا ہے نا کہ یار میں نے فلاں اللہ والے کے پاس جانا ہے، فوراً اللہ کی رحمتیں دل کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندہ اللہ والوں کی مجلس میں ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور اپنے دل کی طہارت کا ارادہ لے کر حاضر ہوتا ہے، تو دیکھیں ہم نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے بنی اسرائیل کے بندے کا کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا اور اس نے کتنے وہاں پر گناہ کیے تھے، قتل کیے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی چلا جہاں اللہ والوں کے پاس رہا تھا کہ میرا دل پاک ہو جائے، میرا وجود